اسرا صاحب آپ لوگوں کو تو آپ لوگوں کی بھی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو، کیونکہ اسد قیصر صاحب نے باقاعدہ مولانا صاحب سے ملاقات کی، ان کو دعوت دے رہے تھے احتجاج میں آنے کی، پھر اس کے بعد گنڈا پور صاحب نے اپنی شعلہ بیانی سے کام لیتے ہوئے ایسے ایسے بیانات دینے شروع کر دیے کہ اب یہ جو میلن مارچ ہے جس میں یہ ایکسپیکٹیشنز تھی، باقاعدہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید آپ کی پارٹی بھی شرکت کرے گی، اس میں پھر جے یو آئی نے ضروری نہیں سمجھا کہ آپ لوگوں کو شرکت کی دعوت دی جائے۔ اگر آپ دونوں پارٹیاں مل کر احتجاج کرتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے احتجاج میں واقعی زیادہ وزن ہوتا؟ ڈاکٹر فضا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے انٹرو میں ایک بات کہی کہ اس وقت پاکستان کی معیشت بہت بہتر ہو گئی ہے، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، پیٹرول سستا ہو گیا، ڈیزل سستا ہو گیا، بجلی سستی ہو گئی، لوگوں کو تنخواہیں زیادہ ملنے لگ گئیں۔ یہاں پر اداروں کی بھی رپورٹ ہے، یہ میری بات تو لیں، میں میری گزارش تو سن لیں، میری گزارش کہ ہر طرف جو ہے وہ امن ہی امن ہے، اور صورتحال یہ ہے، میں تم کو فیکٹس اینڈ فگر سے ذرا بتا دوں۔ وزارت خزانہ کی اپنی رپورٹ کے مطابق ایس آئی ایف سی کے قیام سے اب تک میں وہ باتیں بتانے لگا ہوں جو آن ریکارڈ ہیں، جو خود وزارت خزانہ نے جاری کی ہیں، کہ کیا ایس آئی ایف سی کے قیام سے اب تک 9 ماہ کے دوران پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ میں 54% کمی، ترقیاتی اخراجات میں 12% کمی، کاروباری کمپنیوں کی رجسٹریشن میں 1.2% کمی، بجٹ خسارہ میں 34.8% اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ شعبہ زراعت کے لیے قرضوں میں 30% اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ ہے ہمارا پاکستان، اور یہ ہے اس وقت جہاں پہ ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر اب جو استحکام ہے وہ بھی نہ آئے، آپ لوگ سڑکوں پر ہوں تاکہ جو معیشت کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف جائے وہ بھی نہ جائے۔ کون سی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کا کسان جو ہے، مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ ڈاکٹر فضا آج ہمارا ایگریکلچر کنٹری ہے، ایگرو پیس ہماری اکانومی ہے، اس کے اوپر بات کرتی ہیں۔ ایک منٹ ٹھہرے رک جائیں، یہیں پہ رک جائیں، آپ میرا پروگرام پھر شاید دیکھ نہیں رہے، پہلے تو بڑے شوق سے دیکھتے تھے، کل بھی پرسوں بھی کسانوں کے حوالے سے جتنی بات میں نے کی ہے ذرا جا کے یوٹیوب سے کھول کے دیکھ لیجئے گا۔ میں نے باقاعدہ پنجاب پولیس سے میں نے فائٹ کیا اسکرین پہ بیٹھ کے، ڈاکٹر فضا میں نے فائٹ کیا، میں نے کسان کی اہمیت بتائی ہے۔ ڈاکٹر فضا، اس وقت صورتحال یہ ہے، میک اور بریک کا معاملہ ہے، کسان بیچارے سڑکوں پہ رو رہے ہیں۔ میں سنتا ہوں، وہ میں سنتا ہوں، میری اب سن لیں، میں بھی چھوٹا سا کسان ہوں، جو اس وقت بہت ہی اس وقت سنے جنگی حالات کی ضرورت ہے کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے۔ الٹا یہ ہو رہا ہے کہ وہ پولیس جو ہمارے گھر توڑتی تھی، جو ہمارے گھروں پہ حملے کرتی تھی، ان کو عادت ہو گئی تھی، اب کسانوں کے گھروں پہ حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کر دیا ہے۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کے پاس، میں تھوڑے سٹیٹس کے ساتھ آپ کو بتا دوں، بہت ضروری باتیں ہیں۔ آپ کے پاس پاکستان میں 46 ٹن گندم موجود تھی، آپ نے 36 ٹن گندم امپورٹ کی 3100 کے، اور اس کو بیچا 4500 کے حساب سے۔ آج آپ کے کسان کو 3900 روپیہ ریٹ انہوں نے فکس کیا، کوئی ایک دانہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے موجودہ حکومت۔ مجھے بتائیں، یہ جو 150 ارب کا چونا لگایا گیا ہے پاکستان کے ٹیکس پیئرز کو، پاکستانی قوم کو، آج جو آپ کے کاکڑ صاحب ہیں، جو آپ کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بن گئے ہیں، اب وہ سارا کچھ ان کا کیا دھرا ہے، انہی کی حکومت، آج جو حکومت ہے انہی کے لوگ اس وقت موجود تھے۔ اکانومی والی بات چھوڑ دیں، حالات بہت خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ استحکام آنے دیں، کس طرح استحکام آئے گا؟ سیاسی استحکام اسی وقت آئے گا جب یہ جو حکومتیں نہیں ہیں، یہ جعل ساز حکومتیں ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔